روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ معزز ناظرین کرام، روزہ اسلام کا ایک عظیم الشان رکن اور بہت ہی شاندار عبادت ہے۔ اس کی فرضیت کا ثبوت قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں موجود ہے۔ روزہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ یہ اسلام کی طرح دوسرے دین اور مذاہب کا بھی لازمی جز رہا ہے، حتیٰ کہ ان اقوام میں جن کا اہل کتاب ہونا قطعی طور پر ثابت نہیں ہے، ان کے یہاں بھی روزہ کسی نہ کسی شکل اور صورت میں پایا جاتا ہے۔ مذہب اسلام نے دیگر عبادات کی طرح روزے کو بھی نہایت مکمل اور جامع صورت دی ہے، اور اس کے مسائل و احکام، فضائل و مناقب اور دیگر تفصیلات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور یہاں تک کہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے جو وعیدیں ہیں ان کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، روزہ اپنے خالق و معبود سے عشق اور محبت کا مظہر ہے۔ روزے میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے، خدا کی خوشنودی کی طلب میں بھوک پیاس سے بے تعلقی ہے، اور یہاں تک کہ ایک ہی آرزو اور تمنا ہے کہ اس کا رب اس سے خوش اور راضی ہو جائے۔ کھانے پینے کی تمام چیزیں دستیاب اور مہیا ہیں، لیکن ایک دانہ حلق سے نیچے نہیں جا سکتا۔ پانی کی کمی نہیں اور پیاس نے حلق کو خشک کر رکھا ہے، لیکن کیا مجال کوئی گھونٹ حلق کو تر کر دے۔ یہ سب کچھ وہ اپنے رب کے حکم اور ڈر سے کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا بدلہ اپنے ذمے لیا ہے کہ بندہ اپنی خواہشات کو میرے لیے قربان کر دیتا ہے اور مشقت کو برداشت کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، یا یہ کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ ناظرین کرام، روزے کی فضیلت اور اہمیت کے سلسلہ میں اور بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں، جس میں ایک مشہور حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال کے ذریعے سے دشمنوں کے وار سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت نے مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال لے کر حاضر ہوگا تو کئی دعوے شروع ہوں گے، اور تمام نیک اعمال دعوے داروں کو دے دیے جائیں گے۔ جب تمام نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، ابھی دعوے باقی ہوں گے، تب مدعی کہیں گے اس کے پاس روزے ہیں اور ہمارے حقوق میں وہ روزے دے دیے جائیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، روزہ میرے لیے ہے، یہ تم کو نہیں دیا جائے گا۔ مدعی کہیں گے، پھر ہمارے گناہ اس پر ڈال دو۔ حقوق کے بدلے بے روزہ داروں پر جب گناہ ڈالے جائیں گے تو وہ گناہ ان پر ہوں گے اور وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے برخلاف روزے داروں پر جب گناہ ڈالے جائیں گے تو مدعیوں سے تو نکل جائیں گے، مگر روزے داروں پر نہیں گریں گے، کیونکہ روزہ ڈھال ہے۔ روزے کے طفیل میں روزے دار بھی بچے گا اور دوسروں کے گناہ بھی نہیں پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رسمی روزے کو حقیقی اور روحانی روزے میں بدل دے، جو روزہ ہمارے لیے یہاں اور وہاں دونوں جگہ ڈھال بن جائے۔ آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔